انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو تم دیکھتے یہ پہاڑ بھی قرآن کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا, چور چور ہو جاتا. میرے پیارے بھائیوں, جب یہ پہاڑ قرآن کی وجہ سے پگھل سکتا ہے تو ہمارے اور آپ کے دل کیوں نہیں پگھل سکتے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے دل نرم کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے ہیں؟ کیا یہ قرآن کی آیتوں پر تدبر نہیں کرتے ہیں؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ اس سے معلوم یہ چلا دلوں کے تالوں کو کھولنے کی چابی یہ قرآن ہے. قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کرے, قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کرے, کیونکہ اس سے دل نرم ہوتے ہیں, اس سے دلوں کی تالے کھل جاتے ہیں. تو قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کرے. آج ہم میں اور آپ میں کتنے لوگ ہیں قرآن کی تلاوت کرنے والے؟ ہم میں اور آپ میں کتنے لوگ ہیں قرآن پڑھنے والے؟ سال گزر جاتی ہے قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہے. یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ہمارے گھروں کی خواتین پر کہ وہ قرآن کی کم سے کم تلاوت مردوں کے بعد اس وقت کیا جواب؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مالی وللدنیا انا کراکب استظل تحت الشجرہ راح وترکها. آئے میرے صاحب اس دنیا میں میرے لیے کیا ہے؟ آئے میرے صاحب اس دنیا میں میرے لیے کیا ہے؟ انا کراکب استظل تحت الشجرہ, میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں, راستے سے جا رہا ہوں, ایک پیڑ نظر آیا, اس کے نیچے چھائی میں کچھ دیر آرام کرنے لگا, اور جب میں آرام کر کے فارغ ہو گیا راح وترکها, پھر اس پیڑ کو چھوڑ کر کے آگے بڑھ گیا, اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا. میرے پیارے بھائیوں, یہ دنیا بھی ہمارے لیے بس آرام کرنے کی جگہ ہے, ہمارے لیے بس ہم دنیا میں ایسے جیسے مسافر ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب, دنیا میں ایسے رہو جیسے تم انجان ہو, او عابر سبیل, یہ ایسے رہو کہ تمہیں راستے کا علم بھی نہیں ہے. اسی لیے صحابی کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح, اے لوگوں جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو, واذا اصبحت فلا تنتظر المساء, اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو. اور دنیا میں ایسے رہو جیسے تم انجان ہو, یا راستے کا تمہیں علم بھی نہیں ہے, یا تم دنیا میں غریب ہو, انجان ہو, تمہیں راستے کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے. اور جو تمہاری حقیقی منزل ہے, جو تمہاری منزل ہے جنت, اسی کو اپنا ٹارگٹ بناؤ. فمن زحزح عن النار, جو جہنم سے بچا لیا جائے, وہ ادخل الجنہ, جنت میں داخل کر دیا جائے, وہی تو کامیاب ہے. فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, اور دنیا کی یہ رنگینی, دنیا کی یہ چمک دمک دھوکے کے علاوہ اور کچھ نہیں. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع
الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله الكريم في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. بہت ہی معزز علماء کرام، سامعین، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ولایت اور صفا ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا ہے، اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا ہے. بعدہ قیامت کی صبح تک لاکھوں کروڑوں بے گنتی بے حساب درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بالعموم اور بالخصوص ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین شفیع المؤمنین سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. دنیا کے اندر دو طریقے کی بیماریاں ہوتی ہیں. کچھ بیماریاں چھوٹی ہوتی ہیں اور کچھ بیماریاں بڑی ہوتی ہیں. جیسے کہ کسی کو کینسر ہو جاتا ہے تو کینسر یہ بہت بڑی بیماری ہے اور غالباً ابھی تک کینسر کا علاج بھی نہیں ہو سکا ہے. اسی طریقے سے کسی کو شوگر ہو گئی، یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے. اور کچھ بیماریاں چھوٹی ہوتی ہیں، بخار آ گیا، کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہے اور نہ موت کا خطرہ ہے. کسی کو کھانسی ہو گئی، زکام وغیرہ وغیرہ، تو یہ چھوٹی بیماریاں ہوتی ہیں. آج میں بھی بیماری کا ذکر کرنے والا ہوں اور یہ بیماری سب سے بڑی بیماری ہے، اس سے بڑی بیماری کوئی نہیں. اور وہ بیماری ہے قسوۃ القلوب، دلوں کا سخت ہو جانا. کیا ہو جانا؟ دلوں کا سخت ہو جانا. آپ کہیں گے یہ بھی کوئی بیماری ہوتی ہے؟ جی ہاں، یہ بھی ایک بیماری ہے. اور اس کی علامتیں کیا ہیں، اس کے سمپٹمز
ڈفرنس کیا ہے؟ آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز میں اس کا من نہیں لگ رہا، گویا کہ اس کا دل سخت ہو گیا ہے۔ ہم اور آپ پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی بات کہی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو مزہ نہیں آ رہا۔ کوئی دائیں دیکھ رہا ہے، کوئی بائیں دیکھ رہا ہے، معلوم یہ چلا کہ ہمارے اور آپ کے دل سخت ہو گئے۔ بیٹے کا باپ سے جھگڑا ہوتا ہے، بیٹا باپ سے بات کرنا بند کر دیتا ہے، باپ بیٹے سے، ماں بیٹی سے بات کرنا چھوڑ دیتی ہے، بیٹی ماں سے۔ یہ سب کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے دل سخت ہو گئے، ہمارے اور آپ کے دل پتھر ہو گئے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور دلوں کا سخت ہو جانا یا دلوں کا پتھر ہو جانا یہ کوئی نئی بیماری نہیں، بہت پرانی بیماری۔ سورہ بقرہ اٹھائیے، میں نے خود میں مسنونہ میں آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله۔ بنی اسرائیل کے پاس، قوم موسیٰ کے پاس اللہ کی نشانیاں اللہ نے اپنی نشانیاں نازل فرمائی، اور سب سے بڑی نشانی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ایک گائے کو ذبح کرو، اس کے گوشت کو مردے پر مار دو، وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کی گواہی دے دے گا۔ ایسا ہو بھی گیا، مقتول نے اپنے قاتل کی گواہی بھی دے دی۔ اللہ فرماتا ہے لیکن وہ پھر بھی ہمارے اوپر ایمان لے کر کے نہیں آئے۔ اور کیوں ایمان لے کر کے نہیں آئے؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، ان کے دل پتھر ہو گئے تھے، او اشد قسوة، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، ان کے دل پتھر ہو گئے تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کچھ پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں نکلتی ہیں، جن سے جھرنا نکلتا ہے۔ جھرنے کہاں سے نکل رہے ہیں؟ ندیاں کہاں سے نکل رہی ہیں؟ آپ کہیں گے پہاڑ سے نکل رہی، ہمالے سے نکل رہی، تو پتھر ہی سے تو نکل رہا ہے، وہاں کیا ہے؟ پتھر ہی۔ تو جو ندیاں پھوٹتی ہیں، چشمے شروع ہوتے ہیں، کہاں سے ہوتے ہیں؟ پتھر سے۔ اللہ فرماتا ہے کچھ پتھر تو ایسے ہیں کہ ان سے چشمے نکلتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے بہت زیادہ پانی تو نہیں نکلتا ہے لیکن تھوڑے بہت قطرے ان سے ٹپکتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے گر آتے ہیں۔ میں بھی ایک جگہ گیا تھا کرناٹک کے اندر، تو وہاں بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اور ان پہاڑوں پر کیا ہے؟ ٹنوں وزنی کے پتھر رکھے ہوئے، ٹن بہت بھاری بھرکم، اگر وہ گر جائے تو میں سمجھتا ہوں پوری بستی تباہ ہو جائے گی۔ آپ اگر چاہیں تقریر کے بعد میں اپنے موبائل میں دکھاؤں گا، بڑے بڑے پتھر رکھے ہوئے۔ میں نے کہا یہ کبھی گرتے نہیں ہیں؟ کہا تقریباً 15-20 سال پہلے ایک پتھر گرا تھا، روڈ تک آیا تھا، لیکن اس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ جو پتھر گرتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم جو بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں۔ تو معلوم یہ چلا کہ دل سخت ہوتے ہیں۔ تو دل کی اصلاح کے اندر بہت اہمیت ہے۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، جان لو جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، اور اگر وہ خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ الا وهي القلب، وہ دل ہے۔ وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ تو دل کی بہت بڑی اہمیت ہے۔
دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے آپ کی باڈی بہت اچھی ہے، آپ کے ہاتھ پیر صحیح سلامت ہے، آپ کی آنکھیں صحیح سلامت ہیں، آپ کے ہاتھ صحیح سلامت ہیں، لیکن آپ کا دل کام کرنا بند کر دے، بتائیے آپ کو زندہ کہا جائے گا؟ سارا معاملہ تو دل سے چل رہا ہے نا. اگر دل کی دھڑکن بند، دل نے کام کرنا بند کر دیا، ڈاکٹر کہے گا سوری ہم پیشنٹ کو نہیں بچا سکے. آپ کے ہاتھ کام کرنا بند کر دے، آپ کی پاؤں کام کرنا بند کر دے، آپ کی آنکھیں کام کرنا بند کر دے، آپ کی پوری باڈی پر فالج کا اثر ہو جائے، لیکن آپ کا دل دھڑک رہا ہے، آپ کو کوئی مردہ نہیں کہہ سکتا. تو سارا معاملہ دل سے ہے. اگر دل صحیح ہے تو سارے جسم صحیح ہے، اور اگر دل خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے. اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم. آج لوگوں اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا ہے تم کتنے زیادہ خوبصورت ہو، تمہارا چہرہ کتنا زیادہ گورا ہے، تم کتنے زیادہ خوبصورت نظر آتے ہو، ولا الى اجسامکم، نہ وہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے تمہاری باڈی کتنی اچھی ہے، تمہاری ہائٹ کیسی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو بھی نہیں دیکھتا ہے. وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کا معاملہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے دل سخت ہو گئے ہیں، اور یہ سب سے بڑی بیماری ہے دلوں کا سخت ہو جانا، دلوں کا پتھر ہو جانا، اور وجد قصبہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جانا. تو دل سخت ہو جاتا ہے، یہ بہت بڑی بیماری ہے. اچھا یہ بیماری ہوتی کیوں ہے، یہ چند باتیں جانتے ہیں. دل کیوں سخت ہوتے ہیں، دل کی بیماری کیوں ہوتی ہے، اس کی سب سے پہلی وجہ، جب آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے، جب آدمی اللہ تعالیٰ کا نام لینا چھوڑ دیتا ہے، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ ایک آدمی زندہ ہو اور ایک آدمی مردہ ہو. معلوم ہی چلا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ آدمی کی طرح ہے، اور جو آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے اس کی مثال کیسی ہے؟ مردہ آدمی کی طرح. کیسی ہے؟ آپ لوگ بھی بولیے تاکہ سمجھ میں آئے، سمجھ میں آ رہا ہے، بولتے رہے تھوڑا بہت. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ آدمی کی طرح ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے وہ مردہ آدمی کی طرح ہے. ہمارے اور آپ کے کاروبار نہیں چل رہے، انصاری قوم بڑی پریشان رہتی ہے، پہلے جیسے کاروبار طے نہیں. کیوں نہیں ہے کہ ہم نے اس نقطے پر کہ ہم نے اور آپ نے کبھی غور کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، جو ہمارے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے، ہم اس کی روزیوں کو تنگ کر دیتے ہیں، ہم اس کی تجارتوں کو برباد کر دیتے ہیں، ہم اس کے کاروبار میں مندی لے آتے ہیں. جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ایسے آدمی کو کل قیامت کے دن ہم اندھا اٹھائیں گے. وہ کہے گا اے اللہ تو مجھے اندھا کیوں اٹھا رہا ہے، میرا حشر اندھے لوگوں کے ساتھ کیوں کر رہا ہے، اے اللہ میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. تیرے سامنے میری آیتیں آئیں، تو نے اس کو نظر انداز کر دیا، لہٰذا آج قیامت کے دن تجھے بھی نظر انداز کر دیا گیا. تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ملتے جلتے. ہم اور آپ گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کریں بسم اللہ. کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے، ہم جب گھر سے نکلے تو اللہ کا ذکر کر لیں، یہ دعا پڑھ لیں جو ہمارے پیارے نبی ہمیں اور آپ کو بتا رہے ہیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ،
کھانے سے فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسجد سے نکل رہے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک، آپ اپنی بائک پر سوار ہو رہے ہیں، کار پر بیٹھ رہے ہیں، دعا پڑھ لیں، بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ آپ اپنے گھر کے زینے پہ چل رہے ہیں، اللہ اکبر، زینے سے اتر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ جو اذکار ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں، جو سنت سے ماخوذ ہے، ان اذکار کو پڑھتے رہیے۔ آج ہمارے اور آپ کے دل سخت اس لیے ہو گئے، ہم نے اور آپ نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے، اسی لیے آج ہمارے اور آپ کے دل سخت ہو گئے۔ تو دل سخت کیوں ہوئے؟ اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا۔ دوسری وجہ دل سخت کیوں ہوئے ہیں؟ ہم اور آپ دنیا کی محبت کے دیوانے ہیں۔ ہر آدمی کی بس ایک ہی فکر ہے، اور وہ کیا ہے؟ دنیا بن جائے۔ صبح اٹھ رہے ہیں تو دنیا کی فکر ہے، شام کو سو رہے ہیں تو دنیا کی فکر ہے، چاہے عالم ہو، غیر عالم ہو، کالا ہو، گورا ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، بس ایک ہی فکر ہے، ہائے دنیا، ہائے مال، ہائے دنیا۔ ہم اور آپ دنیا کی محبت میں اتنے دلدادہ بن گئے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے دلوں کو سخت کر دیا ہے، ہمارے اور آپ کے دل سخت ہو گئے ہیں میرے پیارے بھائیوں۔ تو دلوں کی سختی کی دوسری وجہ ہے کہ انسان دنیا کی محبت کا شکار ہو جاتا ہے، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور ہر آدمی دنیا کی محبت کا شکار ہے۔ اور ایک ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے اندر آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں، نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حسیر، اللہ کے پیارے نبی امام کائنات ایک چٹائی پر سو رہے ہیں، اور وہ چٹائی کیسی ہے؟ حسیر، کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی ہے۔ کیسی؟ کھجور کے پتے دیکھیں نا آپ، کھجور کے پتے دیکھیں نا؟ نہیں دیکھیں، وہ بہت ٹائٹ ہوتے ہیں، انسان اگر پاؤں رکھے تو ہو سکتا ہے پاؤں کے اندر کو تھوڑی تکلیف بھی دے دے، ان کا نشان پڑ جاتا ہے۔ پیارے نبی اس کھجور کی چٹائی پر سو رہے ہیں۔ جب آپ سو کر کے فارغ ہوئے، جب آپ بیدار ہو گئے تو صحابہ نے دیکھا کہ آپ کی پیٹھ پر اس چٹائی کے نشانات تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں، حل لک بقا، اے اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں، آپ کیوں اتنی تکلیف میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے گرم بستر کا انتظام کر دیں۔ اے اللہ کے نبی ہم آپ کے لیے بستر بنوا دیں۔ اے اللہ کے نبی آپ اتنی مشکل کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ آپ کہیں تو آپ کے لیے بستر کر دیں۔ جانتے ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا جواب دیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مالی وللدنیا انا کراکب استظل تحت شجرہ راح وترکها۔ آئے میرے صاحب اس دنیا میں میرے لیے کیا ہے؟ آئے میرے صاحب اس دنیا میں میرے لیے کیا ہے؟ انا کراکب استظل تحت شجرہ، میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں، راستے سے جا رہا ہوں، ایک پیڑ نظر آیا، اس کے نیچے چھائی میں کچھ دیر آرام کرنے لگا، اور جب میں آرام کر کے فارغ ہو گیا، راح وترکها، پھر اس پیڑ کو چھوڑ کر کے آگے بڑھ گیا، اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ دنیا بھی ہمارے لیے بس آرام کرنے کی جگہ ہے، ہمارے لیے بس ہم دنیا میں ایسے جیسے مسافر ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم انجان ہو، او عابر سبیل، ایسے رہو کہ تمہیں راستے کا علم بھی نہیں ہے۔ اسی لیے صحابی کہا کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اے لوگوں جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اور دنیا میں ایسے رہو جیسے تم انجان ہو، یا راستے کا تمہیں علم بھی نہیں ہے، یا تم دنیا میں غریب ہو، انجان ہو، تمہیں راستے کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے، اور جو تمہاری حقیقی منزل ہے، جو تمہاری منزل ہے جنت، اسی کو اپنا ٹارگٹ بناؤ۔ فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا جائے، وادخل الجنہ، جنت میں داخل کر دیا جائے، وہی تو کامیاب ہے، فقد فاز، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی یہ رنگینی، دنیا کی یہ چمک دمک دھوکے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔
ذکر کرے اور دنیا سے اپنی جی کو نہ لگائے. آج وجہ کیا ہے؟ آدمی دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، اسی لیے آج ہمارا اور آپ کا دل سخت ہو گیا ہے. تیسری بات، ابھی مجھ سے پہلے مولانا عمران صاحب بیان کر رہے تھے، ہم اور آپ موت سے غافل ہیں. موت کا کسی کو احساس نہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا موت کے اوپر تقریر ہو جاتی ہے، تھوڑا دل کانپ جاتا ہے، میری بھی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، تھوڑا دل کانپ جاتا ہے. لیکن جہاں باتیں ختم ہو جائیں، مسجد سے باہر نکل جائیں، جلسوں سے باہر نکل جائیں، دوست یاروں میں بیٹھ جائیں، پھر موت کا تصور ختم ہو جاتا ہے. تو موت کی فکر ہمیں اور آپ کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. کب آپ کا امتحان شروع ہو جائے، کب آپ کا ایگزام شروع ہو جائے معلوم نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اور آپ غفلت کا شکار ہیں. کس کو معلوم ہے کب مر جائے؟ ہم اور آپ اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن ذرا تصور کر سکتے ہیں اس پروگرام سے باہر نکل رہے ہیں، اس پروگرام کے ختم ہونے کے بعد اپنے گھروں پر جا رہے ہیں. اللہ کرے ایسا نہ ہو کوئی حادثہ ہمارے اور آپ کے ساتھ ہو جائے، ہم مر جائیں، اور جہاں مر گئے وہی امتحان شروع ہو جاتا ہے. تو کب ہمارا امتحان ہو جائے ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن پھر بھی ہم غافل ہیں. میرے پیارے بھائیو، ہم نے موت کو چھوڑ دیا ہے، موت کا تصور نکل گیا ہے، اسی لیے آج ہمارے اور آپ کے دل سخت ہو گئے ہیں. موت کا تصور ختم ہو گیا ہے. پہلی چیز اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے، دوسری چیز دنیا کی محبت کے شکار ہو گئے، تیسری چیز موت کا ڈر نہیں ہے، اور چوتھی چیز آج ہمارا دل سخت کیوں ہے؟ انسان گناہ بہت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ گناہ بہت کرتا ہے. ہر آدمی گناہ کرتا ہے. صبح ہو رہی ہے تو گناہ، شام ہو رہی ہے تو گناہ ہو رہا ہے. اور اس سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی گناہ کو گناہ ماننے کے لیے تیار نہیں. آدمی غلطی کو غلطی تصور کرنے کے لیے تیار نہیں. محفل میں بیٹھے ہیں، بات چیت چل رہی ہے، ہم بھی بول رہے ہیں، وہ بھی بول رہے ہیں، صاحب بولتے بولتے ماں کی بھی گالی دے دے، بہن کی گالی دے دے. اب کہیں آپ نے گالی دی؟ نہیں، میں نے تو نہیں دی. میں نے تو انسان کو احساس نہیں کہ اس نے گناہ کر لیا ہے، انسان کو احساس نہیں وہ گالی دے رہا ہے، انسان کو احساس نہیں وہ حرام کھا رہا ہے. آدمی گناہ کو گناہ ماننے کے لیے تیار نہیں. ہمارے اور آپ کے دلوں سے گناہ کا احساس بھی ختم ہو گیا. لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، بھائی بہنوں کا حق کھا رہے ہیں، بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں کی وراثتیں کھا رہے ہیں، کوئی لون کھا رہا ہے، کوئی حرام کھا رہا ہے، سب حرام پی رہے ہیں، اور کوئی حرام کو حرام تصور کرنے کے لیے تیار نہیں، حرام کو حرام ماننے کے لیے تیار نہیں. ہم اور آپ اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں، گناہ تو کر رہے ہیں لیکن گناہ کو گناہ ماننے کے لیے تیار نہیں. میرے پیارے بھائی کو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان العبد اذا اخطا خطیئۃ نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء. آدمی جب کوئی گناہ کرتا ہے، جب کوئی خطا کرتا ہے، تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا، سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے. وَإِنْ عَادَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ. لیکن جب وہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، جب وہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے اور اللہ سے استغفار کر لیتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اس کا دل، اس کے دل سے وہ کالا دھبا ہٹا دیا جاتا ہے. وَإِنْ عَادَ لیکن پھر وہ گناہ کرتا ہے اور گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آتا ہے حتی تعلو قلبہ، اس کا پورا کا پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے، اس کا پورا کا پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے. تو آج ہمارے اور آپ کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، مردہ تو ہو چکے ہیں، دل کالے ہو چکے ہیں، سیاہ ہو چکے ہیں. ہمارے اور آپ کے دل گناہ پر گناہ کیا جا رہا ہے. نوجوانوں کو دیکھ لیں، ہمارے بزرگوں کو دیکھ لیں، ہمارے گھر کی خواتین کو دیکھ لیں، ہمارے عام کو دیکھ لیں، ہمارے خاص کو دیکھ لیں. کوئی گناہوں سے بچا ہوا نہیں ہے. یہ نہیں کہ صاحب آپ گناہ کر رہے ہیں ہم بڑے پاک ہیں، نہیں، ہر کوئی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے گناہ کا شکار ہے. لیکن ایک چیز اور یاد رکھیے، گناہ ہر کسی سے ہوتا ہے. کل بنی آدم خطا، ہر بنی آدم خطا کار ہے. پر یاد رکھیے گناہ ہو جانا، گناہ کو چھپانا یہ اچھی چیز ہے، لیکن گناہ کو ظاہر کرنا اور بڑے فخر سے بتانا کہ صاحب میں تو یہ کر کے آیا ہوں، میں نے یہ کیا ہے، میں نے فلاں آدمی کو ٹوپی دی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے.
گناہ کو جتانا، گناہ کو بتانا لوگوں کو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت کی معافی تو ہے لیکن امت میں وہ لوگ جو اپنے گناہ کو گناہ کرنے کے بعد دکھاتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں گناہ کر کے گناہ کو دکھانے والوں کی معافی اللہ کے یہاں نہیں ہے. ہم اور آپ گناہ تو کر رہے ہیں، گناہ کر کے دکھا رہے ہیں. کبھی سگریٹ پینے کا موقع ملا، سگریٹ پی کے ویڈیو بنا کے واٹس ایپ پہ لگا رہے تاکہ دیکھیں کہ ہم کتنا بڑا کام کر رہے ہیں. کتنے میں دے رہا کبھی موقع ملا برات میں جانے کا، ڈانس کا، تھوڑا کر بھی لیا، ویڈیو بھی بنوا لی، پھر لگا رہے دیکھو ہمیں یہ بھی کرنا آتا ہے، ہمیں یہ بھی کرنا آتا ہے. تو گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. تو آج دل سخت کیوں ہوئے ہیں؟ ہم اور آپ گناہ بہت زیادہ کر رہے ہیں. گناہ دلوں کی سختی کی وجہ کیا ہے؟ ہنسنا، بہت زیادہ ہنسنا یہ بھی غلط ہے. آپ ہنسی بری چیز نہیں ہے، وہ انہو اضحک و ابکا، اللہ ہی ہے جو ہنساتا ہے اور رلاتا ہے. تو ہنسنا کوئی بری چیز نہیں ہے، پر حد سے زیادہ ہنسنا یا یہ کہیں ہنستے ہی رہنا. کتنے لوگ ہیں وہ ہنستے ہی رہتے ہیں، ہر بات پہ ہنستے ہیں، اچھی بات ہو اس پر بھی ہنستے ہیں، بری بات ہو اس پر بھی ہنستے ہیں، سیریس بات پر بھی ہنستے ہیں، مذاق پر بھی ہنستے ہیں. تو ہر بات پہ ہنستے رہنا یا ہر چیز پر ہنستے رہنا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. لوگوں زیادہ نہ ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے. تو ہنسیے لمٹ کے اندر، زیادہ ہنسنے کی ضرورت نہیں. دل سخت کیوں ہوتے ہیں؟ آدمی کوئی کام لمٹ سے زیادہ کرتا ہے. اب ایک صاحب ہے گھر سے کھانا کھا کے آئے ہیں، نکلے ہیں، کسی نے کہا یہ چائے پی لیجیے، ٹھیک ہے بیٹھ جائیے. کھانا کھا کے آئے ہیں، وہ گھر سے چائے پی کے بھی آئے ہیں، چائے پی گزر اور چلے. کسی نے کہا یہ سموسے کھا لیتے، ٹھیک ہے آئیے، سموسے بھی کھا لیے. پھر آگے بڑھے کسی گدی پہ گئے، پھر ناشتہ ہے، ناشتہ کر لیے. تو کوئی کام حد سے زیادہ کرنا، کھاتے ہی رہنا. کچھ لوگوں کو کھانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہ کھاتے ہی رہتے ہیں، کھاتے ہی رہتے ہیں. یا حد سے زیادہ بولنا. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بولتے رہتے ہیں، ان کے پاس بیٹھیے تو آپ کو بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا، وہ بولتے رہیں گے. آپ کہیں جائیے کوئی آدمی آپ کے پاس بیٹھا ہی رہتا ہے، ہٹتا ہی نہیں ہے. پروگراموں میں جائیے کچھ لوگ اتنے ڈھیل ہوتے ہیں، وہ بیٹھے انہیں بڑا اچھا لگ رہا ہے مولانا صاحب آئے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا مولانا صاحب کو بھی گھر پہ بات کرنا ہے، وہ آپ کے سامنے نہیں کر سکتے. آپ کو تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اب بھائی جائیں سونے دیں، لیکن وہ پھر اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کوئی کام حد سے زیادہ کرنا یہ غلط ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو لا یعنی چیزوں کو، جو ایڈوانس چیزوں کو، جو چیزیں حد سے زیادہ ہو ان چیزوں کو چھوڑ دے، تو وہ مسلمان سب سے بہتر مسلمان ہے. تو میرے پیارے بھائی کے بزرگوں دوستوں، دل سخت کیوں ہوتے ہیں؟ یہ چند باتیں. کتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں؟ کتنی؟ 4 5 تقریباً 5 باتیں. تو دل سخت اس لیے ہوتے ہیں. اب ان دلوں کو نرم کیسے کیا جائے؟ دلوں کو نرم کیسے؟ سب سے پہلی چیز دیکھیے، یہ جو دل ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلب کہتے ہیں. اور اسی لفظ سے بنتا ہے انقلاب. انقلاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلٹ جانا. کیا ہوتا ہے؟ پلٹ جانا. کہتے ہیں اس ملک کے اندر انقلاب آ گیا ہے. تو انقلاب کا مطلب کیا؟ حکومت کا تختہ پلٹ گیا ہے. تو انقلاب کا مطلب ہوتا ہے پلٹ جانا. ٹھیک ہے، اسی سے بنا ہے دل. یہ جو دل ہوتا ہے یہ الٹتا رہتا ہے، پلٹتا رہتا ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان قلوب بنی آدم اصبعین من اصابع الرحمن. یہ جو انسانوں کا دل ہے یہ رحمان کی دونوں انگلیوں کے درمیان ہے. یقلبها کیف یشاء. وہ جیسے چاہتا ہے دلوں کو پلٹ دیتا ہے. تو یہ جو دل ہے، اس کی جو دل ہے، اس دل کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. کون ہے؟ لہذا دل کو پلٹنے کی دعا کس سے کرنا چاہیے؟ اللہ سے. اور وہ دعا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں یا مقلب القلوب
ثبت قلبی علی دینک، آئے دلوں کو پلٹنے والے، آئے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین پر جما دے. یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، آئے دلوں کو بدلنے والے ہمارے دل کو اپنے اطاعت کے کام میں، اپنی اتباع کے کام میں لگا دے. تو میرے پیارے بھائی، وہ دلوں کا مالک کون ہے؟ دلوں کا رب ہے. تو اس کے لیے دعا کس سے کرنا چاہیے؟ دلوں کے رب سے کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو دین پر چلا. تو دل نرم کیسے ہوں گے؟ اللہ سے دعا کیا کرے، اور جو دعا پیارے رسول نے بتائی ہے اسے پڑھا کرے. تو اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کرے، ہمارے اور آپ کے دل نرم ہو جائے. موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے. آپ کے اس ذکر حاضر لذات الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی، لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو. ہم اور آپ موت کو یاد کریں گے تو ہمارے اور آپ کے دل نرم ہوں گے، دل نرم ہو جائیں گے. دلوں کو نرم کرنا ہے، قرآن پڑھیے. قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو تم دیکھتے یہ پہاڑ بھی قرآن کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، چور چور ہو جاتا. میرے پیارے بھائیوں، جب یہ پہاڑ قرآن کی وجہ سے پگھل سکتا ہے تو ہمارے اور آپ کے دل کیوں نہیں پگھل سکتے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے دل نرم کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے ہیں؟ کیا یہ قرآن کی آیتوں پر تدبر نہیں کرتے ہیں؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ رہے ہیں؟ اس سے معلوم نہیں چلا دلوں کے تالوں کو کھولنے کی چابی یہ قرآن ہے. قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کرے، قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کرے، کیونکہ اس سے دل نرم ہوتے ہیں، اس سے دلوں کی تالے کھل جاتے ہیں. تو قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کرے. آج ہم میں اور آپ میں کتنے لوگ ہیں قرآن کی تلاوت کرنے والے؟ ہم میں اور آپ میں کتنے لوگ ہیں قرآن پڑھنے والے؟ سال گزر جاتے ہیں، قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہے. یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ہمارے گھروں کی خواتین پر کہ وہ قرآن کی کم سے کم تلاوت مردوں کے بمقابل زیادہ کرتی ہیں. مردوں کو آپ رمضان میں دیکھیے 1 پارے 2 پارے، لیکن ہمارے گھروں کی خواتین پورا قرآن بھی مکمل کر لیتی ہیں. یہ خاص رحمت اللہ کی خواتین پر آج سارا سال گزر جاتے ہیں، قرآن اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی، قرآن کھولنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق نہیں ہوتی. ایک عربی کے اندر میں نے ایک قصہ پڑھا تھا کہ رمضان کے دن تھے تو ایک شخص نے امام صاحب کی دعوت کی، تراویح وغیرہ پڑھانے کے لیے آئے. انہوں نے دعوت کی تو امام صاحب آئے، مولانا صاحب آئے، کھانا وغیرہ لگایا گیا، کھانا کھایا اور کھانا وغیرہ کھا کے امام صاحب چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو اس عورت نے اس کی جو بیوی تھی اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں نے یہاں پر ٹیبل پر کچھ پیسے رکھے تھے، مولانا صاحب آئے تب تک تو پیسے تھے، لیکن ان کی جانے کے بعد وہ پیسے نہیں مل رہے. گھر کے اندر کافی تلاش کیا گیا، پیسے مل جائے، کوئی بچہ بھی نہیں ہے تو پیسے اٹھا لے. تو ان کو شک ہوا کہ مولانا صاحب نے پیسے اٹھا لیے، مولانا صاحب چوری کر لے گئے وہ پیسے. عورت نے کہا آپ ان سے پوچھ کر کے آئیے، ان سے کہہ کر کے آئیے. تو شوہر نے کہا ٹھیک ہے، لے گئے تو لے گئے. اب اس کو رفع دفتر اچھی بات بھی نہیں کیا امام صاحب سے میں کہنے کے لیے جاؤ. کہا ٹھیک ہے، لیکن اب وہ میرے گھر کے اندر کبھی نہ آ جائے. 1 سال گزر گیا. پھر بیچارے وہ تراویح پڑھانے کے لیے مسجد میں آئے اگلے سال. شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہو تو آج پھر دعوت کر دوں میں ان کی. کہا نہیں، انہوں نے پچھلی بار پیسے چوری کر لیے. کہا بھی ٹھیک ہے، اس کو 1 سال گزر گیا ہے، 1 دن کے بیچارے وہ 1 مہینے کے لیے آتے ہیں، 1 دن اگر دسترخوان پہ آ جائے تو ہمارا کیا چلا جائے گا. بیوی نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ہاں ایسا کیجیے آپ اسے اشاروں میں سوال ضرور کریے گا اس پیسے کے بارے میں، یا پوچھ ہی لیجیے گا. کہا ٹھیک ہے. امام صاحب آئے، کھانا وغیرہ لگا، کھانا کھایا. پھر وہ آدمی کہتا ہے مولانا صاحب آپ سے بات کرنا ہے. کہا جب آپ پچھلے رمضان میں آئے تھے، آپ یہاں پر بیٹھے تھے تو اس ٹیبل پر کچھ رقم رکھی ہوئی تھی اور آپ کے جانے کے بعد وہ ملی
امام صاحب کی زبان سے نکلا. آپ تصور کریں کیا نکلا. امام صاحب کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایک سال تو قرآن اٹھایا نہیں, کہ آپ لوگوں نے ایک سال سے قرآن کھول کر کے نہیں دیکھا. کہا کیا مطلب, کہا قرآن لاؤ. اس ٹیبل کے بغل میں قرآن رکھا ہوا تھا, قرآن لایا گیا, قرآن کھولا گیا, جتنے پیسے تھے وہ اس قرآن کے پہلے صفحے کے اوپر موجود ہے. کہا جب میں تمہارے گھر پہ آیا, میں کھانا کھا رہا تھا اور مجھے ڈر تھا یہ جو پیسے ہیں کہیں تم اس سے غافل نہ ہو جاؤ اور کوئی بچہ نہ لے جائے. مجھے امید تھی کہ تم قرآن تو روز پڑھتے ہی ہوگے, اسی لیے میں نے قرآن کے اندر رکھ دیا. جب تم قرآن پڑھو گے تو وہ پیسہ اور رقم تم کو مل جائے گی. جی ہاں, یہی حقیقت ہے. سالہ سال گزر جاتے ہیں لیکن قرآن پڑھنے کی ہم اور آپ کو توفیق نہیں. میں نے یہ چیز مصر کے اندر اچھی دیکھی ہے. مصر کے اندر دیکھا ہے وہاں لوگ قرآن بہت پڑھتے ہیں. ہر آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے, قرآن ضرور پڑھتا ہے. میں نے دیکھا ہم اور آپ جہاں ٹرینوں میں جا رہے ہیں, بات کر رہا ہے, کوئی مونگ پھلی کھا رہا ہے, گانے سن رہا ہے, وہاں میں نے دیکھا ہے ہر آدمی اپنی جیب میں وہ چھوٹا سا جو قرآن ہوتا ہے پاکٹ والا, ہر آدمی قرآن رکھا ہوا ہے اور ٹرین میں سفر کر رہا ہے تو بیچارہ قرآن پڑھ رہا ہے. بس میں سفر کر رہا ہے تو وہ قرآن پڑھ رہا ہے. میں نے دیکھا لوگ ٹھیلا لگائے ہوئے ہیں, کوئی کیلے بیچ رہا ہے, کوئی سیب بیچ رہا ہے, کسٹمر نہیں ہے تو وہ قرآن پڑھ رہا ہے. کسٹمر آیا, سامان دیا, پھر انہوں نے قرآن کھول کے بیٹھ گئے. تو یہ چیز میں نے وہاں اچھی دیکھی ہے. اگر کسی کو پڑھنا نہیں آتا ہے یا کوئی کام کر رہا ہے تو قرآن پڑھ نہیں پائے گا, تو ہر دکان کے اندر ڈیر لگا ہوا ہے اور اس ڈیر میں صرف اور صرف قرآن کی تلاوت چالو رہتی ہے. آپ گھروں پہ جائیں, ریڑھی پہ جائیں, وہاں بھی قرآن کی تلاوت. بازار کے اندر صرف قرآن کی آوازیں آپ کو آتی ہیں, تو وہاں یہ چیز میں نے بڑی اچھی دیکھی ہے. ہم اور آپ بھی روم چلاتے ہیں, رات میں آؤ تو یہ گانا چل رہا ہے, وہ گانا چل رہا ہے. یہ فرق ہے ہم میں اور آپ میں. ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں مارا جا رہا ہے, ہمیں پیٹا جا رہا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے آج ہم نے قرآن سے اپنے رشتوں کو توڑ دیا ہے. اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن نازل ہم نے کیا ہے اور حفاظت کی بھی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. اس مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے. مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی پر قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی. تو اس سے معلوم ہی چلا اگر ہم اور آپ قرآن سے جڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ ہماری حفاظت ضرور فرمائے گا. تو قرآن کی تلاوت, قرآن آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے, آپ موبائل یوز کرتے ہیں, اتنے اچھی قرأت کرنے والے دنیا کے اندر قاری ہیں, آپ کم سے کم سن تو لیں. اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے, آپ کچھ کام کر رہے ہیں, ریکارڈنگ لگا دی آپ نے, قرآن سنتے بھی جا رہے ہیں, آپ کو آہستہ آہستہ یاد ہو جائے گا. باہر ٹیکسی میں بیٹھو تو پتہ لگتا ہے جو ٹیکسی والے 20 پاروں کے حافظ ہیں اور کیسے سنتے رہتے ہیں قرآن. 20 پاروں کے حافظ ہیں, جو پڑھنا نہیں جانتے پورا قرآن اس کر چکے, کیسے سن کر کے. تو اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو کم سے کم سنیں گے یا نہیں سنیں. پہلے تو کوشش کیجیے کہ پڑھا جائے, اور پڑھنا نہیں آتا ہے تو سنا جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قرآن سے اپنے رشتوں کو مضبوط کیجیے. دل نرم کیسے ہوں گے, اپنا حساب کیجیے. آج ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں اور کتنا نیکی کا کام کیا ہے. حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. آئے لوگوں اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. اپنا حساب لو اس سے پہلے تمہارا حساب لیا جائے. تو اپنا حساب لکھیے. آپ رات میں یہ تو حساب کرتے ہیں کتنا مال گیا, کتنا پروفٹ ہوا, کتنا نقصان ہوا. 5 منٹ کے اندر یہ بھی حساب کریے کتنا اللہ کو راضی کرنے کے کام کیے اور کتنا اللہ کو ناراض کرنے کے کام کیے. اس کا بھی حساب کریے, ہمارے اور آپ کے دل نرم ہو جائے. آخری چیز ایک دعا ہے. کاروبار نہیں چل رہا ہے, قرضہ ہے, یہ دعا پڑھا کر. اور یہ دعا حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو بتایا ہے. اور وہ دعا حضرت علی کو کس نے بتائی؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی اپنے غلام کو بتا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تیرے اوپر احد پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا اللہ اس قرضے کی ادائیگی کا بندوبست فرمائے گا. بس یہ دعا پڑھ لینا. اور وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک. اے اللہ مجھے اتنا حلال دے, اللہ مجھے اتنا حلال دے کہ کبھی
اپنے فضل سے اتنا غنی کر دے، اتنا غنی کر دے کہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ تو اس دعا کو بھی پڑھا کیجیے میرے پیارے بھائیوں۔ یہ چند باتیں بھی جو میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں، کہی نہیں ہے، کچھ آپ کو بتایا ہے، کچھ آپ سے سیکھا ہے۔ دلوں کو نرم کیسے کیا جائے، ہمارے دل سخت کیوں ہیں، امید ہے آپ لوگوں کو تمام باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ عشاء کا وقت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی باتیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ تمام باتوں پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنائے، دیندار بنائے، اور جب تک ہم زندہ رہیں توحید پر، اسلام پر، خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وما توفيقي الا بالله وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا